السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل آج کل بہت سارے جو سوالات آپ لوگوں کے آ رہے ہیں، یہ طہارت، پاکی، ناپاکی، شک، وہم، وسوسوں کو لے کر ہی آ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے آپ کہ جو کچھ آپ کے مسئلے کا حل بتلا دیا گیا ہے، آپ اس کو فالو کیجئے، اس کے مطابق اپنے اعمال، اپنے کاموں کو آگے بڑھائے رکھیے، اور جو مسئلہ ایک مرتبہ سولو ہو چکا ہے اس کو اپنے زندگی میں دوبارہ ریپیٹ نہ کروائیے۔ ایک مرتبہ ایک ڈاؤٹ، ایک شک اور ایک وہم کلیئر ہو گیا ہے تو اب اس کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنی جو زندگی ہے اس زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، ورنہ ہم وہی کھود کرید کرتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگی ہم پر تنگ ہو جائے گی، سانس لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ان تمام باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ چلتے ہیں آج کے سوال پر۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو پلاسٹک کا برتن ہوتا ہے اسے کیسے پاک کرے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ پلاسٹک کا برتن پاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل امپاسبل سی بات ہے کہ کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی لگ جائے، آپ اس کو کلیئر کرے، کلین کرے، صاف ہو جائے پھر بھی پاک نہ ہو، تو یہ ناممکن سی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی چیز گندی ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ اس کی صفائی کریں، نجاست اور گندگی کو ختم کر دے تو 100% آپ کی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھات کی ہو، پلاسٹک کی ہو، ایلومینیم کی ہو، اور پیتل کی ہو، تانبے کی ہو، لوہے کی ہو، کوئی بھی چیز جب آپ اس کو صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، نجاست ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ کا پلاسٹک والا برتن ہے، بالٹی ہے، مگا ہے، ڈبہ ہے، کوئی بھی چیز اس میں نجاست لگ گئی ہے تو آپ جیسے عام برتنوں کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں اسی طرح اس کو دھو لیں، نجاست ختم ہو گئی، آپ کا برتن پاک ہو گیا۔ اگلا سوال اس صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیڈ پر منی گر گئی تو جب بیڈ کے اوپر جو گدا ہے اس کو بھی دھونا چاہیے یا صرف کپڑے سے 3 دفعہ دھو کر پوچھ لینا چاہیے؟ کپڑے سے 3 دفعہ اس کو پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ گدا جو کہ میٹریس کا بنا ہوا ہے اس کو پاک کرنے کا ہمیں طریقہ پتہ نہیں ہے اور کلین اس کو کیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جو میٹریس کا جو گدا ہوتا ہے، فوم ہوتا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر نجاست گری ہے، یہ پورا آپ کا گدا ہے، مان لیجئے اس کے اس کونے پر نجاست گری ہے، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اگر وہ نجاست دکھنے والی ہے، منی ہے یا پھر اور کوئی چیز ہے جو کہ دکھ رہی ہے، تو پہلی فرصت آپ اس کو پوچھ لیں۔ پوچھ لیا تو پوچھنے کے بعد آپ اس کے اس کنارے پر پانی ڈال دیں، 1 مرتبہ ڈال دیں، چھوڑ دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پانی اس کا پورا ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسری مرتبہ ڈالیں، پھر تیسری مرتبہ وہی پروسیس کریں، تو آپ کا وہ گدا، چاہے وہ میٹریس کا ہو یا فوم کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی مرتبہ آپ اس کے اوپر لگاتار کنٹینیو پانی بہا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جاری پانی، آپ نے نل چالو کر دیا اور اس کے اوپر بہا دیا، پانی گرتا رہے، جب آپ کو پختہ اور پکا یقین ہو جائے کہ اب نجاست ختم ہو چکی ہے، نجاست کی جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اسمیل بھی نہیں ہے، کوئی چیز، کوئی نشان باقی نہیں ہے، تو آپ کا وہ گدا پاک ہو چکا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا یہ شریعت سے ثابت ہے کہ 1 درہم سے کم کی جو ناپاکی لگ جاتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارا کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی بالکل شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ نجاست غلیظہ یعنی خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، منی ہے، یہ جو دکھنے والی جو نجاستیں ہیں، یہ جو نجاست ہے اگر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جاتی ہے اور 1 درہم سے کم ہے، 1 درہم کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں تو یہ جو ہتھیلی کے اندر کا جو گہرائی والا حصہ ہے اس سے بھی کم ہے،
آپ 1 روپیہ کا جو سکہ ہوتا ہے، 2 روپیہ کا جو سکہ ہوتا ہے گولائی والا، اتنی جو نجاست ہے یہ معاف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی مقدار اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ گئی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ میرے بدن پر یا کپڑے پر اتنی ناپاکی ہے، اس سے کم کی ناپاکی ہے، اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ بالکل آپ کی آستین ہے، آستین پر ہی نجاست لگی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، آپ کو اسمیل بھی اس کی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کو دھونے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ دھو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو دھو لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے تو دھو لیا جائے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے آپ کے بدن پر نجاست لگی ہے، تو ایسی صورت میں معاف ہوتا ہے۔ اور اگر 1 درہم سے بڑھ گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا وہ کپڑا یا پھر آپ کا بدن ابھی تک ناپاک ہے۔ اگلا سوال پھر سے ایک محترمہ کا ہے، وہ سلام پیش کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی یہ ہیں کہ بچے کو نظر لگ جائے تو کیسے اتارے؟ نظر لگ جانا، دیکھیے جو نظر ہوتی ہے، کسی کی نظر جو لگ جاتی ہے، اس نظر کا لگنا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، انسان کو نظر کا لگنا یہ بالکل برحق ہے، لیکن نظر لگنے کے بعد اس کو اتارا بھی جاتا ہے اور اتر بھی جاتی ہے۔ بہت سارے طریقے، بہت ساری دعائیں جو احادیث سے ثابت ہے، وہ آج آپ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلی دعا آپ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں چیزیں آپ پڑھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ ایک دعا ہے، اس کو آپ اس بچے پر یا اس بندے پر جس کو نظر لگ گئی ہے اس پر دم کر دے، انشاءاللہ اس کی نظر اتر جائے گی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ نظر صرف بچوں کو نہیں لگتی ہے، نظر بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے، مرد کو بھی لگ سکتی ہے، عورتوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور وغیرہ ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور بتلائی ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، اس دعا کو بھی آپ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دے تو انشاءاللہ اس کی جو نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ بھی ہے نظر بد کو دور کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ فلاں بندے کی فلاں بچے کو نظر لگ گئی ہے، تو آپ اسے وضو کرا دیں۔ جب وہ وضو کر لے تو اس کا جو وضو کا پانی ہے اس کو آپ جمع کر کے کسی برتن میں جمع کر کے اس بچے کے اوپر چھڑک دے جس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مرچ اتارنے کا جو مسئلہ ہے، مرچی بھی لوگ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے خواتین مرچ اتارتی ہے، سر سے لے کر کے پیر تک اس طرح مرچ اتارتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک بات آپ سمجھ لیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، ان سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو اس پر یہ آیت مبارکہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم میں سورہ قلم ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اگر آپ دم کر دیتے ہیں تب بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی 7 مرچیں لیتا ہے، لال والی جو مرچ ہوتی ہے سوکھ جاتی ہے، لال والی جو مرچ ہوتی ہے اگر آپ وہ مرچ لے لے، 7 لے لے، اور ہر ایک مرچ پر اس آیت مبارکہ کو جو پیش کی گئی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ آپ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ سر سے لے کر پیر تک اس طرح اتار لیتے ہیں اور بعد میں اس کو جلا دیتے ہیں، تب بھی اس سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کا اپنایا ہوا اور آزمایا ہوا نسخہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بندہ ایک مفتی صاحب کی بات کو مانے۔ اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کافی لمبا اور تفصیلی سوال ہے۔ یہ کہتے یہ ہیں کہ بہت سارے مفتیان کرام، ہم نے ایک مسئلہ کسی کے سامنے پیش کیا، پھر وہی مسئلہ کسی اور کے سامنے پیش کیا، ایک نے حلال کا حکم دیا، دوسرے نے حرام کا حکم دیا، دونوں بھی صحیح ہیں۔
بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، ان کے درمیان میں بھی کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، تو اب ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے، کس کی بات کو مانیں؟ بہت سارے لوگ ایک چیز کو حلال کہتے ہیں، دوسری چیز کو حرام کہتے ہیں، تو اب ہم مانیں تو کس کی بات کو مانیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے اور بڑی تفصیل ہے، چھوٹی چھوٹی اور مختصر سی باتیں آپ کے سامنے بتلا دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں علماء کرام اور مفتیاء کرام کی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے تو عام آدمی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کی بات زیادہ قوی، زیادہ طاقتور، یعنی دلیل کے اعتبار سے کس کی بات مضبوط ہے، آپ اسی کی بات کو مان لیں۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا پتہ چلے کہ کس کی بات دلیل کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہے؟ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ جو جمہور علماء کرام ہیں، جدھر علماء کرام جس بات کو زیادہ راجح سمجھتے ہیں اس بات کو آپ سمجھ لیں، اس کے بات پر عمل کر لیں۔ اور اگر آگے چل کر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے لوگ جمہور علماء کس بات کی طرف گئے ہیں، علماء کی ایک بڑی جماعت کدھر گئی ہے، جیسے عام لوگوں کا مسئلہ ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ علماء کی بڑی جماعت کدھر گئی ہے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت چار جو بڑے بڑے فقہاء کرام، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ چار جو بڑے بڑے اپنے وقت کے فقہاء ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لی جائے۔ اگر کوئی آدمی ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دل میں جو بات آتی ہے اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، دوسرے عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ اب میں اگر کسی کی پیروی نہ کروں، چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید نہ کروں، ان کی باتوں پر عمل نہ کروں اور اپنے خواہش کے مطابق یہاں پر حلال دکھ رہا ہے یہاں پر چلے جاؤں، پھر وہاں پر فقہاء کرام کی ایک جماعت نے اس کو حلال کہا ہے میں اس کو لے لوں، پھر اس کو لے لوں، یعنی جو میرا جی چاہتا ہے، جو میرا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہوں، تو یہ شریعت کا ایک مذاق ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو غیر مقلد نہیں رہنا ہے، کسی نہ کسی بڑے عالم، کسی نہ کسی بڑے فقیہ جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جن کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں قرآن و سنت کے جو اس کا مزاج ہے، قرآن و سنت کے مزاج سے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ ان کی تقلید کیجئے، ان کی باتوں پر عمل کیجئے، اور ان کی باتیں جو علماء کرام آپ کو بتلاتے ہیں وہ ان کی باتوں پر آپ عمل کر لیا کریں۔ اگر آپ نے دل کے مطابق کبھی اس کی بات لے لی، کبھی اس کی لے لی، کبھی اس کی لے لی، تو یہ ایک دین کا ایک مذاق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کام ہمیں یعنی عام لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، سنت اور شریعت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں، تو آپ ان کو فالو کیجئے، ان کی باتوں پر آپ عمل کیجئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ مالکی ہیں، شافعی ہیں یا حنبلی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ہوں، لیکن بہرحال آپ شریعت اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ان حضرات کی، ان فقہاء کرام کی باتوں پر عمل کریں، دل کی باتوں پر بالکل عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔